میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ ہر وہ شخص اپنی زندگی میں کامیاب ہے جو دین بھی لے کے چل رہا ہے اور دنیا بھی لے کے چل رہا ہے، جو دین کے بارے میں اپنے ایمان کو درست کر رہا ہے اور دنیا میں مومنین کے ساتھ حسن سلوک کر کے پروردگار عالم سے وہ جزا لے رہا ہے۔ ایسے ہی تمام فہرست میں جو ہماری قوم کے مومنین موجود ہیں ان میں سے ایک نام نامی آج سرسی کی سرزمین پر موجود ہے۔ میں محترم جناب سید صفی نقوی صاحب جو کہ سیکریٹری سینٹرل وقف کونسل منسٹری آف مائنارٹی افیئرس گورنمنٹ آف انڈیا کی نمائندگی کر رہے ہیں سرسی کی سرزمین پر، ہمارے ڈائس پر تشریف فرما ہے۔ میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ اس شعر کے ساتھ دیکھیے میں نے انتخاب بھی کیا خوب کیا ہے، اور یہ میں زبانی خرچ نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ حقیقت پہ مبنی گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مشاعرے کا اسٹیج ایک الگ اسٹیج ہوتا ہے جہاں پر لفاظیاں کی جاتی ہیں، لیکن مدح اہل بیت کا اسٹیج وہ ہے جہاں پر عقیدہ بولتا ہے، جہاں سچائی بولتی ہے، جہاں حقیقت بولتی ہے۔ میں حقیقت پہ مبنی گفتگو کر رہا ہوں۔ ان دو مصروں کے ذریعے میں صفی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو صفی صاحب کے لیے میں نے ان دو مصروں کا انتخاب کیا ہے کہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، یہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ میں انہی دو مصروں کے ساتھ بڑے ادب اور احترام سے گزارش کروں گا صفی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ تمام حاضرین بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ بولو تو پہچانے جاؤ۔ آپ نے فرمایا ابھی جب میں داخل ہو رہا تھا، میں بہت دیر سے فکر مند تھا کہ کیا گفتگو کرو گے، کیونکہ میں سائنس کا طالب علم ہوں اور جس موقع پہ آیا ہوں اس کی مناسبت سے بھی بہت مختصر سے وقت میں بات کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ جو قول حضرت امیر المومنین ہے اسی کی مدد لیتے ہوئے اپنی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ مولائے کائنات نے جب یہ جملہ کہا، غور کیجئے، وہ ذات اقدس خود فرما رہی ہے تمام تعریف اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائی میں اترا ہوا ہے، ان کا حویدہ ہونا اس کے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ جب فقرہ میں نے مولائے کائنات کا نہج البلاغہ میں پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ مولائے کائنات ہی کی ذات ہے جو اس فقرے کو کہہ سکتی ہے کہ تمام تعریف اس خدائے وحدہ لا شریک کی جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائی میں اترا ہوا ہے، ان کا حویدہ ہونا جب وہ ظاہر ہوں گی، جب وہ پتہ چلیں گی تو اس کے وجود کا پتہ دیں گی۔ اب آپ یہ غور کیجئے، یہ وہ دور ہے کہ جب انسان جو ہے اسپیس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، معلومات ہو رہی ہے، نئے نئے سیٹلائٹ بھیجے جا رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کتنی بڑی کائنات ہے، 100 بلین گلیکسیز ہیں۔ معلوم ہے یہ سولر سسٹم بھی بہت چھوٹا ہے، یہ زمین جو ہے جس کو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں، یہ ایک نقطے کے برابر میں نہیں ہے اس کائنات کے وجود کے بارے میں، اور اس کے اندر کتنی مخلوق ہے کوئی جانتا ہی نہیں۔ اب جیسے جیسے حویدہ ہوں گی اس کے وجود کا پتہ دیں گی، تو یہ ایک بہت طویل
موضوع ہے جس کو میں بہت چند منٹ میں ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے کچھ اور باتیں آپ سے کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے. کہ آپ غور کیجئے کہ ہر چیز جو ہے اپنے اندر ایک نئی کائنات لیے ہوئے ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں، جو ایٹم ہے وہ ایٹم نہیں ہے، اس کے اندر بھی کائنات ہے. انسان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے انسان کے جسم کے اندر کتنی رونما چیزیں ہیں، مگر وقت آیا وہ اس کے اندر جب داخل ہونا چلا پتہ چلنا شروع ہوا کہ نہیں، اس کے اندر تو آرگینک سسٹم بھی ہیں، سسٹم کے اندر ٹیشوز بھی ہیں، ٹیشوز کے اندر سیل بھی ہیں. مولانا نے کیا کہا؟ جیسے جیسے پیدا ہوں گی اس کے وجود کا پتہ دیں گے. اب آپ بتائیے کہ کہاں، چاہے اسپیس میں چلے جائیے، چاہے اپنے اندر وجود میں چلتے چلے جائیے، معلوم ہے ڈی این اے ہیں، کروموزومز ہیں، اور اس کے بعد ایٹم پہنچتا ہے. ایٹم کے بعد بھی کسی نے کہا نہیں نہیں، اس میں تو اندر الیکٹران بھی ہیں، اس میں تو پروٹون بھی ہیں، نیوٹرون بھی ہیں. معلوم ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کسی بھی ڈائریکشن میں پڑھ دیئے، مولا کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ پتہ چلیں گی اس کے وجود کا پتہ دیں گی. اور اس کے بعد کہتے ہیں تمام تعریف اس خدا وحدہ لا شریک کی، اور درود و سلام بھیجتے ہیں نبی اکرم پر. نبی اکرم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ابھی یہ نعت پاک کی بات ہو رہی تھی، میں مولائے کائنات کے اس جملوں کو جو وہ مولائے کائنات فرماتے تھے، حمد باری تعالیٰ کے بعد اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجتے تھے، تو جناب نسیم امروہی صاحب فرماتے ہیں اس چاند کو معبود نے بے مثل بنایا، اس چاند کو معبود نے بے مثل بنایا، بندے کے خد و خال میں حسن اپنا دکھایا. سورج پر فدا ہونے کو قرآن بھی آیا، ارے منہ دیکھنے کے شوق میں خود حق نے بلایا. منہ دیکھنے کے شوق میں خود حق نے بلایا. ارے موسیٰ کو تو دیدار الہی کی ہوا ہے، موسیٰ کو تو دیدار الہی کی ہوا ہے، اور دیدار محمد کا طلبگار خدا ہے. دیدار محمد کا طلبگار خدا ہے. دیدار محبت کا طلبگار خدا ہے. یہ ذات نبی اکرم تھی جنہوں نے کہا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. میں اس پہ یہاں مجلس پڑھ چکا ہوں، میرا وہی ذوق و شوق ہے، ہر جتنی باتیں کرتا ہوں، مگر وقت کا دامن تنگ ہے. جلدی اشاروں میں بات کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں آپ نے جس موقع پہ مجھے بلایا ہے. دیکھیے آپ دیکھیے کہ نبی نے کتنا زور دیا علم پر. علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. یہ رب زدنی علما جو مولا نے فرمایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا غور کیجئے، یہ اپنے میں خود ایک کائنات ہے. یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ اتنی وسعت ہے. علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. معلوم ہوا کہ کس چیز کا علم حاصل کریں؟ جدھر چلے جاؤ، جدھر چلے جاؤ، ہر طرف علم تمہیں آگاہی کرے گا، مدد کرے گا. اب ہم یہ مجلسیں کرتے ہیں، یہ محفلیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بہت واہ واہ کر دی اور لوگوں نے کہا بھائی محفل بڑی کامیاب ہو گئی، مجلس ہوئی، پٹس مچ گئی اور بڑا رونا ہوا، مجلس کامیاب ہو گئی؟ کیا ہمارے اہل بیت اطہار کا مقصد یہی تھا، یا وہ ہمیں انسان بنانا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے انسان بنے، ہماری ذات اقدس کو پہچانے تاکہ اللہ رب العزت کو پہچان سکے، اور اس کے بعد اپنا زندگی کو ایسا نمونہ بنائے کہ دوسرے دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ ہوتے ہیں مسلمان. تو ہم کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. آج جس ذات اقدس کی ہم ولادت باسعادت منا رہے ہیں، جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام، کیا ذات، کیا ذات گرامی. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، وہ قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم کہتے ہیں آپ کو. ذرا غور کیجئے، یہ جناب قمر بنی ہاشم جو ہیں یہ کہاں تھے؟ اس گہوارے میں تھے، اس جگہ تھے جہاں نبوت کا بھی چاند چمک رہا تھا، جہاں امامت کے بھی چاند چمک رہے تھے. وہاں اپنی ذات کو قمر بنی ہاشم کر کے پیش کر دیا. کون نہیں تھا؟ امامت بھی تھی، نبوت بھی تھی. ایسے ایسے گوہر تھے جہاں جناب
حضرت علی اکبر ہیں تو حسن کے معاملے میں وہ کہ مولا خود کہتے ہیں کہ جب بیٹا تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اب تمہاری زیارت کر لیتا تھا۔ تو معلوم ایسے ایسے حسین جمیل اور دانشور ایسے ہستیاں موجود ہیں، اور اس میں ایک شخص اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے اور دنیا اس کو کہتی ہے قمر بنی ہاشم۔ تو آپ غور کیجئے کہ کیسے ذات اقدس ہوگی حضرت عباس علیہ السلام کی، ذرا غور کیجئے۔ جناب ام البنین کی ہستی تو دیکھیے ذرا غوث کی کیا ذات ہے۔ مولا کائنات کی ذات تو ہم سب ذکر کرتے رہتے ہیں، حقیر دو جملے کہنا چاہتا ہے، ہر چند کی ان کی ذات اقدس کو صحیح پہچانوایا ہی نہیں کیا تو ہمیں بھی کچھ نہیں پتا ہے، مگر وہ ذات گرامی ایسی ذات گرامی تھی کہ جب پیدا ہوئی ہے تو اس کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ معلوم ہوا زندگی میں یہ دکھا دیا کہ میں کس کی کنیز بننے جا رہی ہوں۔ آپ غور کیجئے، جناب مولا کائنات نے جب یہ جملہ کہا ہے بھائی عقیل میں ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ایک بہادر گھرانہ ہو، تو آپ مولا کائنات کی ذات غور کیجئے۔ مولا کائنات خود کیا ہیں؟ مولا کائنات ہیں، کس چیز کا علم نہیں تھا مگر پوچھ رہے ہیں، یعنی کہ ہم کو آگاہ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو غور کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جب تمہارے ہاں شادی کا مسئلہ آئے گا تو ذرا اس پہ غور کیا کرو، ایسے نہیں کہ پیغام بھیج دیے، صفات کو غور کرو۔ اور کہتے ہیں بھائی سے کہ بتاؤ، اور یہ کہہ کر آپ نے ایک باب کھول دیا تمام چاہنے والوں کے لیے کہ غور کرنا، جب شادی کی طرف متوجہ ہونا کہ کس طرح جانا ہے، کیا تمہاری ضروریات ہے، کیا تمہارے ویژن ہے، کیا تمہارا نظریہ ہے، کس طرح تمہیں اپنی اولاد کو لے کے جانا ہے۔ تو معلوم ہوا مولا کائنات نے جب یہ کہا تو جناب عقیل ہر چند کے علم و اسباب کے جو ہے بڑے ماہر تھے، جوان جانتے تھے، لہٰذا آپ نے دفتر کھول دیا، کہا کہ ہاں بھائی میں جانتا ہوں ایسی خاتون کو، ایسے گھرانے کو، ایسا گھرانہ ہے کہ جہاں پاک دامنی ہے، اللہ سے قربت ہے۔ تو اس کے بعد جو دفتر کھولا ہے، اور اس کے بعد جب جناب عقیل وہاں جاتے ہیں اور جا کر رہتے ہیں، 3 دن رہے آپ وہاں پر، اور 3 دن رہنے کے بعد یہ وہاں کا دستور تھا کہ مہمانوں کو 3 دن تک بٹھایا جاتا تھا، ان کو اپنی عادت و اطوار اپنا انٹروڈکشن دیا جاتا تھا۔ وہاں پر جناب حضرت عقیل پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جناب ام البنین کے والد ماجد پوچھتے ہیں کہ اے سید عرب بتائیے کس وجہ سے آپ کو یہاں آنا پڑا؟ اور جب وہ بتاتے ہیں تو وہ جھوم جاتے ہیں، آنسو سے نکلنے لگتے ہیں کہ میری بیٹی اور اس گھرانے میں جائے گی جہاں فاطمہ زہری جیسی بیٹی گئی ہے، آج میری بیٹی وہاں جائے گی جہاں رسول نے اپنی بیٹی بھیجی تھی، آج میری بیٹی جائے گی۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ جناب ام البنین کا مرتبہ ہے کہ اس طرح سے آپ آتی۔ اس کے بعد جب جناب ام البنین سے پوچھتے ہیں، بابا یہ نہیں کہ انہوں نے خوشی کے مارے ہاں کر دی، بلکہ آن کے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی آپ بتائیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ بابا آپ تو آج مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں تو 3 دن سے یہ خواب دیکھ رہی ہوں کہ کوئی ذوات مقدسہ آتی ہیں، اور رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ کونین آئی ہیں اور ان کا دامن پکڑے ہوئے جناب سارہ اور ہاجرہ ہیں، جناب آسیہ ہیں، اور آن کے کہتی ہیں مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بننے جا رہی ہے۔ ایک درود پڑھیں بآواز بلند۔ عباس قلب شیر خدا کی عطا ہو تم، عباس قلب شیر خدا کی عطا ہو تم، عباس
قلب شیر خدا کی دعا ہو تم عباس، قلب شیر خدا کی دعا ہو تم عباس، عباس باؤ مشکل کشا کے لال ہو، مشکل کتا ہو تم عباس، بوتراب کا ایک معجزہ ہو تم عباس، بوتراب کا ایک معجزہ ہو تم۔ یہ جناب حضرت عباس کی شان تھی کہ اس طرح سے زندگی گزار کے دکھائی کہ وہ عالم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی انسان نہ دکھائی دیا۔ مگر ہاں داران حسین، میں اپنی بات کو بس جس کے لیے میں نے آپ کو چاہا کہ دیکھیے ہم مجلسیں محفلیں سب کر رہے ہیں، مگر کیا یہ وہ مجلسیں اس طرف جا رہی ہیں جس طرف ہمارے امام ہم کو لے جانا چاہتے تھے؟ جناب عباس کی شان وہ ہے کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں آن کے دکھا دیا کہ دیکھو امام وقت کو پہچانو، امام وقت کو پہچانو۔ آج ہمارا بھی امام ہمارا انتظار کر رہا ہے، کیا ہم انہیں پہچان رہے ہیں؟ مگر ہمارے حضرت عباس علیہ السلام نے یہ پوری زندگی گزار کے بتا دیا کہ دیکھو امام کو پہچانو، اگر امام کو پہچان جاؤ گے تو اس مرتبے کی طرف بڑھو گے جس مرتبے کی طرف ہم بڑھے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جاہ و جلال کا یہ عالم تھا، دلیری کا یہ عالم تھا، شجاعت کا یہ عالم تھا کہ حملہ کرنے کے لیے بے قرار ہے، مگر امام کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تو امام کی اجازت نہیں مل رہی ہے تو آپ نے کچھ اف نہیں کی۔ آپ نے دیکھا کہ معلوم ہوا چاہے شانیں کٹ جائیں مگر بات وہی ہوگی جو امام چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھئے کہ معلوم ہوا کہ جناب عباس علیہ السلام نے کس عالم میں پورا روزہ عاشورہ گزارا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لاشیں اٹھانے پڑ رہے ہیں، مگر آپ کی یہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ مولا میں تو جا رہا ہوں جنگ کے لیے، نہیں۔ مولا نے حضرت عباس علیہ السلام نے یہ کر کے دکھا دیا کہ دیکھو امام کیا چاہتا ہے۔ تو ہاں آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں اپنے امام کو ہم پہچان رہے، کیوں ان کے آنے میں تاخیر ہے؟ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ مولا تشریف لے آئیں، ہر طرف پرآشوب زمانہ ہے، مولا تشریف لے آئیے، ہماری رہبری کیجئے۔ مگر عجب نہیں کہ خود ایسا لگتا ہے کہ خود ہمارا کردار ہی ان کے پاؤں کی زنجیر ہے۔ وہ آنا تو چاہتے ہیں مگر نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ ہمارا کردار ہی ان کے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ کس طرف جانا ہے تجھ کو، بس جوش ملی آبادی کے ان مصروں پہ اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مرد خدا۔ ایک طرف زہر فنا ہے، ایک طرف نہر بقا، یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا، یا محیط کشور باطل میں جا کر ڈوب جا، یا محیط کشور باطل میں جا کر ڈوب جا، یا عنان ذہن عالم جانب حق موڑ دے، یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دے۔ کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مرد خدا، ایک طرف زہر فنا ہے، ایک طرف نہر بقا، یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا، یا محیط کشور باطل میں جا کر ڈوب جا، یا عنان ذہن عالم جانب حق موڑ دے، یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔